السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صلوات کرام حضرات کرام قدر اس انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس مجلس اعزاز سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ قرآن سننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن میں غور و فکر کرنے والے تشریف فرمائیں۔ دیکھیں اس رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین جار المستجرین امان الخائفین ظہر اللاجین سورہ مبارکہ نحل کی 16واں سورہ ہے۔ اس سورہ کی اس آیت کا حصہ میں نے پورا پڑھا۔ ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، حبیب ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو تمہارے اوپر نازل کر دیا۔ اس کے بعد پروردگار نے بتایا کہ یہ کتاب کیا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا اور ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ وَهُدًى، اور یہ کتاب پوری کی پوری ہدایت ہے، اللہ بتا رہا ہے۔ اور رحمتاً، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وبشریٰ، اور یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے۔ عزیزوں، اگر ہم اس تمہیدی گفتگو میں قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات ہیں جہاں اللہ نے روح کا ذکر کیا اور روح کے ساتھ امر کا بھی ذکر کیا۔ اسی سورہ نحل کی آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اسی سورہ نحل کی شروع کی آیتوں میں اللہ فرما رہا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہے جو فرشتوں کو نازل کرتا ہے بالروح، روح کے ساتھ، من امرہی، اور وہ روح اس کے امر کی روح ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے جہاں روح ہے وہاں پر اللہ نے امر کا ذکر کیا۔ پھر کسی مقام پہ فرمایا رفیع الدرجات، فرما رہا ہے کہ میں درجوں کا، درجات کا بلند کرنے والا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، کوئی 10ویں درجے پر، کوئی 9ویں درجے پر، کوئی 8ویں درجے پر ایمان کے، تو اللہ کہتا ہے کہ درجات ہم بلند کرنے والے ہیں، ہم رفعت دینے والے درجات کی۔
ذل عرش، وہ رفیع الدرجات بھی ہے، وہ عرش کا مالک بھی ہے. ذل اپنا تعارف کرا رہا ہے اللہ، میں درجات کا بلند کرنے والا، میں عرش کا مالک. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ وہ ہے جو اپنے امر کی روح کو ڈال دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. تو جہاں امر ہے وہاں روح ہے، جہاں روح ہے وہاں پر امر ہے. اور اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو سب حلوانوں کے ذہن کے اندر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہے نا. تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، روح اترتی ہے نا. اور کیا لے کے اترتے ہیں؟ امر لے کے اترتے ہیں. تو جہاں روح کا ذکر کیا وہاں امر کا ذکر کیا، جہاں امر کا ذکر کیا وہاں روح کا ذکر کیا. لیکن اللہ پروردگار اسی قرآن مجید کے اندر جہاں امر کا ذکر کرتا ہے وہاں علم کا ذکر کرتا ہے. سورہ دخان قرآن مجید کا سورہ اور اس کی ابتدائی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم. اب ترجمے پہ توجہ فرمائیے گا، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک لیلہ مبارکہ، ایک برکتوں والی رات میں نازل کیا. امرم من عندنا، اور یہ قرآن پورا کا پورا امر ہے. اللہ کہتا ہے یہ قرآن پورا کا پورا امر ہے، امرم من عندنا. اور یہ قرآن کسی اور کے پاس سے نہیں آیا، ہمارے پاس سے آیا ہے. رحمت من ربک، اور اس قرآن کا نام ہم نے رحمت رکھا ہے. یہ سورہ دخان کیا ہے؟ وہ سورہ نحل، یہ سورہ دخان. یہ قرآن پورا کا پورا امر ہے، یہ قرآن ہماری رحمت ہے. اور یہ ہم نے کیوں اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے کیوں اسے امر بنایا؟ انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ ہم صاحب، اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ میں صاحب علم ہوں، کیونکہ میں علیم ہوں اس لیے میں نے قرآن کو نازل کیا. تو آپ نے دیکھا اگر قرآن علم ہے، اگر قرآن کی نگاہ میں امر ہے. مجھے جملہ کہتے تھے اگر قرآن علم ہے، اگر صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، اگر قرآن کی نگاہ میں امر ہے تو صاحب الامر وہ ہوگا جو راسخون فی العلم ہو. اگر قرآن امر ہے تو قرآن علم ہے، اگر قرآن علم ہے تو جو قرآن صاحب الامر ہوگا وہ راسخون فی العلم ہوگا. یعنی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو مالک امر ہو، جو صاحب امر ہو، جو مالک امر ہو، جو حامل امر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب علم ہو. اسی لیے پروردگار نے سورہ آل عمران 3 سورہ اور اس کی 7ویں آیت میں ایک عجیب لفظ رکھا. قرآن مجید کا تعارف ہو رہا ہے قرآن کے حوالے سے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے قرآن کو تمہارے پر اتار دیا. اب اس آیت میں کہا تھا یہ تبیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے. اس آیت میں پروردگار نے قرآن کی 2 تقسیم کی ہیں. توجہ فرمائیے گا، هو الذی انزل علیک الکتاب، ہم نے کتاب کو تم پر اتارا، قرآن کو تم پر اتارا. منہ اب بتا رہا ہے، منہ کیا شان کریمی ہے اس کی. منہ آیات محکمات، اس قرآن میں ہم نے جو آیتیں رکھی ہیں ان میں کچھ آیتیں محکم ہیں. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہے. واخر متشابہات، اور کچھ آیتیں ہم نے اس قرآن مجید میں متشابہ رکھی. کچھ محکم ہیں، بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں میں کہ جملہ مکمل ہو جائے. محکم یعنی بڑی آسان، جو فوری سمجھ میں آ جائے. متشابہ جس کے کئی معنی ہوں، ہے نا، جس کا سمجھنا دشوار ہو، سمجھائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. اس کے بعد کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ہم نے قرآن میں 2 قسم کی آیتیں رکھی، محکم بھی رکھی، متشابہ بھی رکھی، مشکل بھی رکھی، آسان بھی رکھی. کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ محکم کو چھوڑتے ہیں، متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. اور متشابہ کی پیروی اس لیے کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں فتنہ پیدا کریں. تو قرآن نے بتلا دیا کہ مفسر پہ نہ جانا، یہ دیکھنا کہ وہ تفسیر کر رہا ہے یا فتنہ پھیلا رہا ہے.
بولا زیغ یعنی کچی ٹیڑھ ہے نا، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں متشابہ کی، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، اور متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، متشابہ کا اتباع کرتے ہیں۔ متشابہ فالو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کی نیتیں کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، یہ فتنہ چاہتے ہیں۔ ابتغاء تعبیر ہے، وما یعلم تعبیرہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور قرآن کی تعبیر سوائے اللہ کے، اور جو علم میں ڈوبا ہوا ہے اس کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ علی والوں میں نے تقسیم نہیں کی، قرآن مجید نے یہ تقسیم کی ہے، ہم سب قرآن کے ماننے والے ہیں۔ تو اب قرآن کی سورہ دخان کی ان آیتوں کو 5-6 آیتیں میں نے پڑھی، پڑھنے کے بعد میرا یہ جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ پروردگار نے قرآن کی آیتوں کی 2 تقسیم کی، ایک ہے محکم، دوسری ہے متشابہ۔ محکم یعنی آسان، متشابہ یعنی مشکل۔ محکم یعنی جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، متشابہ جو سمجھائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، ہے نا۔ تو پروردگار پوری کتاب تو ہدایت ہے، پوری کتاب تو رحمت ہے، پوری کتاب تو رہنمائی ہے نا۔ تو مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تو نے اگر قرآن کو اتارا تھا رحمت بنا کر، ہدایت بنا کر، تو پوری آیتوں کو محکم کر دیتا تاکہ سب کی سمجھ میں آ جاتی۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مالک سے، مالک الملک سے، مالک پروردگار تیرا ایک ایک قرآن کا لفظ رحمت ہے، ایک ایک لفظ ہدایت ہے، ایک ایک لفظ رہنمائی ہے، تو پوری کتاب کو محکم کر دیتا، آسان کر دیتا تاکہ سب کی سمجھ میں آ جاتی۔ اور اگر فقط خاص دانشوروں کے لیے آیتیں رکھی تھی تو پوری کتاب کو مشکل کر دیتا، ہے نا۔ نہیں، پروردگار کی شان عجیب ہے، آیتوں میں ایک محکم ہے ایک متشابہ، نہ پورا محکم رکھا نہ پورا متشابہ رکھا۔ خدا کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے محکم رکھا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ہم نے کچھ متشابہ رکھا جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، ہے نا۔ اگر پورا محکم رکھتا تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا، اگر پورا متشابہ رکھتا تو کسی کی سمجھ میں نہ آتا۔ لفظ بدل دوں، اگر قرآن پورا آسان ہوتا، اگر قرآن پورا مشکل ہوتا تو لوگ کتاب کو چھوڑ دیتے، اور اگر قرآن پورا آسان ہوتا تو لوگ وارث کتاب کو چھوڑ دیتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اذان میرے ساتھ ہیں، اگر مل کے سارے آج شب جمعہ بھی ہے، آپ کے سارے اعمال مولا امام زمان کے سامنے پیش ہو گئے، پھر کہ اپنے مولا کی اتنی مودت ہے، پھر کہ مولا سے برد کو شروعی امام زمان اطرف اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو میرے دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ بیان کروں۔ قرآن کی کچھ آیتیں محکم، کچھ آیتیں ذرا سی باریک بات میرا ساتھ دیے گا، نعرے آخر میں لگیں گے، وقت ہے کہ بہت طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، جو موضوع چھیڑا ہوا ہے اس کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہاں تک بیان کو میں لایا ہوں تو ایک جملہ عرض کر دوں۔ دیکھیں پروردگار عالم نے، مولا مجھے تاثیر دے کے جملہ پہنچا سکوں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ پروردگار عالم نے، رب کائنات نے، مالک الملک نے کیا کیا؟ اپنے قانون کو، جو اس نے قانون بنایا، اس کی منصوبہ بندی، اسے اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا۔ بچوں فرمائیں جملے کے اوپر، اللہ نے لوح میں جملے کو پرواز دینا ہے، نعرے لگائیں نہ لگائیں لیکن جملے کو پرواز دینا تاکہ ہر ایک سننے والے کے پیغام پہنچ جائے، ہے نا۔ اللہ نے اپنے قانون کو، اپنے آئین کو، دستور کو، آئین کو، جو قانون ہے اس کا اسے لوح محفوظ میں پہلے سے رکھ دیا، لکھ دیا پروردگار، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سے مراد یعنی مفسرین، فقہاء، علماء، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس قانون کو تلاش کریں، ٹھیک ہے نا۔ بڑی سامنے سی بات ہے، اللہ نے لوح محفوظ رکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہم نے قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے سارا قانون اپنے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ چاروں کے حل ہو جائے۔ ہمارا کام یہ کہ ہم اس قانون کو تلاش کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ ضرورت نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ہم جو کہہ دیں گے وہی اللہ لوح محفوظ میں لکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ ضرورت نہیں کر سکتے کہ ہم کہہ کے جناب لوح محفوظ میں کچھ نہیں لکھا ہوا، خالی ہم جو کہہ دیں گے وہ اللہ لوح محفوظ میں لکھ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو ہمارا کام ہے تلاش کرنا، لیکن اس کے بالمقابل عالم اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ لوح محفوظ میں کچھ نہیں لکھا ہوا، ہم جو کہتے ہیں وہ اللہ
وہاں لکھ دیتا ہے. تو فرق کیا سمجھ میں آیا دوستوں میرے بزرگوں؟ فرق یہ ہوا کہ ہم نے اپنے کو پابند کیا لوح محفوظ کا، اور دنیا نے لوح محفوظ کو اپنی رائے کا پابند کیا. ہم نے اپنے کو، توجہ کریں جملہ ذرا باریک ہے میرے ساتھ دیجیے گا، ہم نے اپنے کو پابند کیا لوح محفوظ کا، اور دنیا نے لوح محفوظ کو نعوذ باللہ اپنی رائے کا پابند کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو خدا نے لوح محفوظ میں سارا قانون لکھا ہوا تھا، اسے اللہ نے نازل کیا قرآن کی صورت میں. اب ہمارا کام، ہمارا وظیفہ، ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم لوح محفوظ تک جائیں گے لیکن بذریعہ قرآن. توجہ کریں، یہ تقسیم اگر واضح ہوگی تو انشاءاللہ لطف لیں گے. ہم لوح محفوظ تک جانا چاہتے ہیں لیکن بذریعہ قرآن کے ذریعے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک نظریہ ہو گیا. اچھا، تو ہم جب قرآن کے ذریعے لوح محفوظ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بھائی ہم بشر ہیں نا، کبھی سمجھیں گے کبھی نہیں سمجھیں گے، کبھی صحیح جائیں گے کبھی غلط جائیں گے، کبھی ہمیں قرآن کی روشنی میں، قرآن کے آئینے میں لوح محفوظ نظر آئے گا، کبھی نظر نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے نا؟ ہم کبھی سمجھیں گے، ہم تو بشر کبھی نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، لوح محفوظ کو سمجھ رہے ہیں ہم قرآن کے آئینے میں، قرآن کی روشنی میں، تو کبھی نظر آئے گا کبھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ یہ دو نظریے ہو گئے. اور اب اس کے مقابلے میں ایک تیسرا نظریہ کہ لوح محفوظ میں تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم جو کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا. یہ نظریہ ہے آل محمد کا. میرا ساتھ دے مولا آباد رکھے بھائی. وہ کچھ کہنے والے جو کہتے ہیں لوح محفوظ میں کچھ نہیں لکھا، ہم جو کہیں وہ اللہ لکھ دے گا، ان کی دنیا الگ ہے، ان کا عالم الگ ہے نا، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ان کی دنیا الگ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کبھی لوح محفوظ تک جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے. اس لیے ہم بشر ہیں، خطا ہو سکتی ہے نا. آل محمد کا نظریہ ان دونوں سے الگ ہے. آل محمد کہتے ہیں نہیں، وہاں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا لوح محفوظ تک جاتی ہے قرآن کے ذریعے، اور یہ وہ ہے جو ماں کی گود سے لوح محفوظ پڑھتے ہیں. اب آمادہ ہے یہ سارے اتنی جو تمہید میں نے بیان کی، اتنی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، سورہ نحل کی آیت. تھکیے گا نہیں؟ دیکھیں سب میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ تقسیم دین ہو گئی. وہ کہتے ہیں جناب لوح محفوظ میں کچھ لکھا ہی ہوا نہیں ہے نا، ان کی دنیا الگ ہے، ان کا عالم الگ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، لکھا ہوا ہے، لیکن ہم بشر، ہم خطا کار، ہم کبھی وہاں تک پہنچیں گے کبھی نہیں پہنچیں گے. کیوں؟ اس لیے ہم لوح محفوظ تک جانا چاہتے ہیں قرآن کے آئینے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو علی والوں میرا جملہ کہنے کے لیے چاہ رہا ہے، ہم قرآن کے ذریعے لوح محفوظ تک جانا چاہتے ہیں تو ہم اسی وقت لوح محفوظ سمجھ سکتے ہیں جب قرآن نازل ہو چکا ہو. لیکن جو براہ راست لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن نازل ہو تب بھی دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ سلامت رہے. قرآن مل کے ابھی سارے نہیں آئے میرے ساتھ ساتھ. جملہ یہی ساری تمہید کا خلاصہ آ رہا ہے، جملہ ظاہر ہونے پائے. ہم وہ نظریہ الگ ہے کہ لوح محفوظ میں کچھ نہیں لکھا ہے نا، ہم جو کہتے ہیں لکھ دیا جائے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، لکھا ہوا ہے لیکن خطا کا امکان ہے، کبھی وہاں تک پہنچے کبھی وہاں تک نہیں پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا قرآن کے آئینے میں، لیکن جو براہ راست لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن نازل ہو تب بھی دیکھ رہا ہے، قرآن نازل نہ ہو تب بھی دیکھ رہا ہے. تو سب نے مطالعہ کیا لوح محفوظ کا قرآن کے آئینے میں، ہے نا. تو علی والے مجھے کہنے دو بھائی، جو قرآن کے آئینے میں لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے وہ اتنا ہی تو جانے گا جتنا قرآن میں ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ توریت میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے. لیکن جو براہ راست دیکھ رہا ہے وہ نبی کے آغوش میں آنے کے بعد فقط قرآن نہیں سنائے گا، توریت بھی سنائے گا، زبور بھی سنائے گا. امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
مقدس سلامت رہیں، سلامت رہیں، ٹھیک ہے نا؟ علی نے آغوش رسول میں آنے کے بعد مولا بہادر کے خوش ہو گئے، نعرے بھی لگا دیے، داد بھی دے دی۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب علی خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے، پیغمبر علی کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، علی کے مادر گرامی آئی ہیں کعبے تک وقت ولادت، ہے نا؟ اور کیا کہا؟ انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، صحیفوں بھی ایمان رکھتی ہوں، انبیاء بھی ایمان رکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ دیوار پھٹ کر کعبے کے اندر تشریف لے گئے، آپ خوش ہو گئے، نعرہ بھی لگا دیا آپ نے کہ علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، علی کا ظہور کعبے کے اندر ہوا۔ دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے، ہمارے ہضم نہیں ہو رہے، ہضم کا مرحلہ بعد میں، ابھی تو حلق سے نہیں اتر رہے۔ اچھا، جوش میں آتے ہیں آپ کے جناب، میں بہت طویل گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ جناب یہ کیسے ہے کہ ان سے علی کے فضائل، علی کی شان میں آیتیں، علی کی شان میں حدیثیں، روایتیں، واقعات، قرآن، سورہ ہضم نہیں ہوتا، علی کی شان میں آیتیں آ رہی ہیں، ان سے حلق سے نہیں اتر رہی، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے حلق سے علی کی فضیلت نہیں اترتی تو نہ اترے، علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں۔ اب کہنے لگے جناب صورت طاقت رہ کے مولا بات رکھ کے بیدار سننے والوں سے خطاب کر رہا ہوں میں، جناب سنیے گا جناب، ہم نے کبھی علی کعبے میں آئے، ہم کعبے میں آئے، کہ یہ کوئی کمال نہیں تھا کہ علی کعبے میں آ گئے، یہ علی کا کعبے میں پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھا بھائی کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کہ تاریخ میں تو لکھا ہے کہ علی کعبے کے اندر علی کی ولادت ہوئی، علی کا ظہور کعبے میں ہوا، تو کچھ نہیں تو کیا ہے یہ؟ کہنے کہ نہیں کمال نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے علی کا کعبے میں آنا، پھر کیا ہے؟ کہنے کہ یہ تو اتفاق تھا کہ بنت اسد علی کی مادر گرامی خانہ کعبہ تک آ گئی اور وہاں پر علی کی ولادت ہو گئی۔ اچھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ علی کا کعبے میں آنا اتفاق تھا، اول تو میرے بزرگ نوجوانوں، بس بزرگوں، تاریخی واقعات اس اتفاق کے صریحی مخالف ہیں۔ علی کے کعبے میں آنے میں تو الہی منصوبے کے آثار پائے جاتے ہیں۔ قدرت میں سادرن ہے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، کون کا بنا بیٹھا ہے، قدرت کا کرشمہ صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اگر مجھے مان لیا جائے کہ علی کا کعبے میں آنا ایک اتفاق تھا، تو میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ بھی اتفاق تھا کہ بنت اسد کعبے ہی تک آئیں، کہیں اور نہیں گئے؟ سلامت ہے بہار، کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار میں در بنا عام راستے سے نہیں گئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ جنت سے کھانا آیا میری شہزادی کے لیے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ حوا و سارہ جیسی خواتین شہزادی کی خدمت کے لیے آئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ 3 دن تک 1000 کوششوں کے باوجود تالا کھل نہ سکا؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ 3 دن کے بعد دوبارہ دیواریں در بن گیا؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ علی کے استقبال کے لیے پیغمبر آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ علی نے پیغمبر کے آغوش میں آ کر اپنی آنکھیں کھولی؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ علی نے قرآن پڑھا؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے علی نے زبور پڑھی؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے علی نے انجیل پڑھی؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے علی نے دوہری سنائی؟ اور اگر یہ سب اتفاقات ہیں تو کیا کہنا میرے مولا علی کا کہ جس کے سلسلے کے اتفاقات بھی فضائل بن گئے، تو جب اختیار کی منزل آئے گی تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ تو مجھے کہنے دو کہ میرا مولا علی وہ ہے کہ اگر اتفاق سامنے آئے تو خانہ کعبہ سچا خانہ بن جائے، اور اگر اختیار سامنے آئے تو خندق کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری ہو جائے۔ محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، وہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، ان عمر کتاب واخر متشابہات، محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بیان کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے لفظ تلاش کر رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن کا بھی ذکر ہے اور قرآن کی آیتوں کو میں پڑھ رہا ہوں سننے والوں کے سامنے، ایک جملہ کہنا چاہوں گا علی والوں کے سامنے۔ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، تو علی والوں کا طریقہ کیا ہے؟
اگر ہم پوچھیں کہ جناب کیا ہوا، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. اللہ بات ہے کہ میں علی والوں سے خطاب کر رہا ہوں، سلامت ہے. یہ میرے نوجوان، یہ میرے بزرگ، میرے بچے سلامت ہے. یہ کوئی ڈائلاگ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی ایکٹنگ تو نہیں ہے نا، یہ تو عقیدہ ہے نا. کوئی پریشانی ہے، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کوئی بات نہیں، پریشانی تھی، کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. اس سے پوچھا کہ کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. تو آپ کا وارث، جملے کو ساتھ دے گا، آپ کا وارث بھی علی، ان کا وارث بھی علی، ان کا وارث بھی علی، میرا وارث بھی علی، زمین کا وارث علی، آسمان کا وارث علی، ممبر کا وارث علی، محراب کا وارث علی، ہے نا. لیکن آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ مل کے سارے چل رہے ہیں. میں سب سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے باہر اندر مل کے ساتھ چلیں کہ یہی ہے آخری کلمات ہو جائے اور میں آپ سے اجازت لے لوں، پھر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ کا وارث بھی علی، میرا وارث بھی علی، ان کا وارث بھی علی. اب قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن کا وارث کسے کہتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ قرآن کس کو اپنا وارث کہتا ہے، لیکن مجھے ایک سوال کرنے کا حق تو ہے. دیکھیں بعض الفاظ ہمارے روزمرہ کے ایسے ہیں جو ہم بولتے ہیں، اگر ایک لفظ بولیں تو دوسرا خود سمجھ میں آتا ہے. عربی زبان میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے حوزہ علمیہ کے اندر، ایران یا عراق میں، تو ایک سبجیکٹ ہے منطق. منطق میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، الگ الگ چیپٹر ہیں اس میں سے ایک چیپٹر ہے مباحث الفاظ، الفاظ کا چیپٹر، ورڈز. ٹھیک ہے نا. اب الفاظ کے چیپٹر میں الفاظ کی قسمیں ہیں کہ لفظ مفرد ہے کہ مرکب ہے کہ فلاں ہے کہ یہ بہتر جانا ان چاروں میں. ایک تقسیم ہے لفظ کی، توجہ فرمائیے گا. ایک تقسیم میں جانا ہے آیت تک، لیکن یہ پیچھے جملہ آ گیا ہے، یہ جملہ ناگزیر ہے. ایک تقسیم ہے الفاظ کی، الفاظ متضاعفین. بھیا کیا ہوتے ہیں الفاظ متضاعفین؟ الفاظ متضاعفین کی میں مثال دے دوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. میں اگر ایک لفظ بولوں، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الفاظ متضاعفین کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کے بولنے سے دوسرا سمجھ میں آ جائے. میں نے ایک لفظ بولا بیٹا، ایک لفظ ہے نا، آپ سمجھ گئے کہ جناب یہ بیٹا کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا باپ بھی ہے. اللہ بات رکھے، یہ بولتا ہوا مجمع سلامت رہے. مولا ہم سب کی حاضری کو قبول کریں، بانی مجلس حاضرین مجلس کی توفیق عطا نیک میں اضافہ ہو. تو جہاں سن رہا ہے مولا کا ذکر، بس میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام آج کا مکمل ہو جائے، آپ سے اجازت لے لوں. میں نے کہا جناب بیٹا، آپ نے کہا بس رک جائیں. میں نے کیا ہوا؟ کہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی باپ ہے. میں نے کہا بالکل ایسے، آپ بالکل صحیح سمجھے. تو آپ مثال آپ دیتے رہے. اب آپ نے کہا جناب میں مثال دوں. میں نے کہا نہیں، اس کے الفاظ متضاعفین کی. آپ نے کہا میں ایک لفظ بولوں گا بھائی، آپ کیا سمجھیں گے؟ میں نے کہا میں سمجھوں گا کہ جناب کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ بھائی ہے. آپ نے بولا نہیں دو بھائی ہیں، ایک یہ اور ایک بولے، آپ نے صرف بولا ایک لفظ بھائی. میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ بھائی ہے. یہ منطق میں کہلاتے ہیں الفاظ متضاعفین. ٹھیک ہے نا. بیٹا بولو تو باپ سمجھ میں آئے، بھائی بولو تو بھائی سمجھ میں آ جائے. اب میں فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، بڑا آسان سا فقہی مسئلہ ہے، لیکن متفق جملہ یہ کہ صاحب جناب انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. اچھا ہر نفس کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے نا. وما تدری نفس بأی ارض تموت. ہر ایک کو دنیا سے چلا جانا ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اعلان ہوا مسجد میں کہ جناب فلاں صاحب کے وہاں پہ ارتحال ہو گیا، رحلت ہو گئی، سارے آ جائیں، مغربین کے بعد نماز ہے اور گھر میں فاتحہ خانی کی مجلس ہے. 20 سال ہو گیا آپ کی. گھر گیا، نماز پڑھ لی، جنازہ ہو گیا، گھر گئے. اچھا بیچارہ جو تھا وہ اس کا اپنا ذاتی گھر تو تھا نہیں، بلکہ گھر کیا سواری وغیرہ کچھ بھی نہیں. خالی ہاتھ آیا بیچارہ، خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا. فاتحہ ہو گئی تو میں نے کہا جناب وہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ چلے گئی جناب مجھ سے. میں نے پوچھا آپ سے وہاں جو صاحب بیٹھے ہوئے کونے میں کون تھے؟ کہنے لگے جناب وہ مرنے والے کے بیٹے تھے. میں نے کہا مرنے والے کے بیٹے تھے؟ کہنے ہاں. میں نے کہا پھر وہ مرنے والے کے وارث بھی ہوئے؟ آپ نے کہا نہیں وارث نہیں ہوئے. میں نے کہا ابھی آپ تو کہہ رہے ہیں مرنے والے کا بیٹا ہے، میں کہہ رہا ہوں وارث، آپ کہہ رہے وارث نہیں ہوئے. کہتے بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، بیٹا ہے وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا آپ کے پاس؟ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس نے چھوڑا کیا جس کا وہ وارث بن گیا. سلامت رہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ. مولا آباد رکھے، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے انشاءاللہ. جو جملہ پہنچ جا کر مجھے زندگی بھر یہ جملہ یاد رہے. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا جناب مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے کہا کیا حل ہو گیا؟ میں نے کہا جناب یہ بیٹا جو اس کا بیٹھا ہوا تھا، اس کو آپ نے بیٹا تو مان لیا، بیٹا ہے واقعی، اس کا ماننا کیا، ماننا ہی پڑے گا. لیکن آپ کہنے کہ یہ وارث نہیں ہے. آپ نے کہا بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا دی آپ نے؟ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس کا نہ گھر ہے، نہ سواری ہے، نہ پیسے ہیں، کچھ نہیں ہے. کوئی چیز بچی ہوگی تو اس کا وارث بنے گا نا. میں نے کہا سمجھ میں آ گیا میرے. آپ نے کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں پر میراث ہو.
رہے مولا آباد رکھے. میرا جملہ مکمل ہو رہا, میرا جملہ نہیں ہے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن آمادہ ہیں شاداب سماعتوں سے. میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں لاہور کی. میں نے کہا جناب اب مجھے اجازت دیں گے کہ کیا؟ میں نے کہا اس مسئلے کو الٹ دیں. مسئلے کو بیان کرنے میں, مثال دینے میں تو کوئی مناقشہ نہیں ہے نا. کہہ رہے بالکل کا الٹ دیں مثال. کیسے الٹیں گے؟ میں نے کہا الٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہی انسان جو مر گیا ہے, فرض کر لیں کوئی دوسرا انسان مر گیا, یعنی پھر میں نے کہا جناب اس کا ایک نہیں 2 گھر تھا. یہ بیچارہ تو خالی بے گھر تھا, بے در تھا, نہ کوئی کپڑے نہ لتے نہ سواری نہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو بیچارہ مرا ہے اس کا ایک نہیں 2 گھر ہے. آپ نے کہا پھر؟ میں نے کہا آفس بھی موجود ہے اس کا, زمینیں بھی ہیں, جاگیر بھی ہے, گاڑیاں بھی باہر کھڑی ہیں 2-3, یہ ساری اس کی چیزیں تھیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس کو کیا خرابی کیا ہے؟ میں نے خرابی نہیں ہے, آپ سے سوال کرنا ہے کہ فرض کر لیں کہ جناب اس کا کوئی وارث نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے, باپ کوئی بھی نہیں ہے, بیوی بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہے. 3 طبقے ہیں علماء نے لکھے ہیں, فقہاء نے لکھے کہ اگر مرنے والا مر جائے ہے نا تو اس کا سامان تو پڑا ہوا ہے, وہ کیا جائے گا؟ وہ منتقل ہوگا اس کے ورثاء تک. توجہ ہے سننے والوں کی؟ اچھا فرض کریں جناب یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بہت سی جہتیں نکلیں گی, وہ جہتوں میں نہیں جا رہا ہوں, مجھے بیان ختم کرنا ہے 5-7 منٹ کے اندر انشاءاللہ. بس مولا مجھے تاثیر دے کے پیغام پہنچا دوں اور آپ سے اجازت لے لوں. کہہ کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جناب باپ تھے یہاں لاہور میں, بیٹا تھا امریکہ میں, بیمار تھا باپ, انتقال ہو گیا. 4 بجے صبح کو وہاں خبر دی اور وہاں پہ فون نہیں اٹھا. یہ سویا پڑا, مجھے کیا پتا بیچارے کو, ٹھیک ہے سویا پڑا ہوا ہے. یہاں پر جو باپ مرا ہے اس کا مکان بھی ہے, دکان بھی ہے, دولت بھی ہے نا, وہ بیٹا وہاں سو رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی, لیکن وہ مال منتقل ہو گیا اس بیٹے تک. یہ ہے طاقت میراث کی, میری نہیں, اسلام بتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں کہ اس کا فون کر کے آپ اٹھائیں, ٹیلیکس کریں, اس کو میسج دیں آپ اس کے اوپر اور کیا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, تم نیت کر لو کہ اس کا مال جو تمہارے پاس آئے گا. نہیں, کوئی نیت نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باپ مر گیا, وہ بیٹا ہے, وہ تو اس کا مال منتقل ہو گیا بیٹے تک, نیت کرے یا نہ کرے منتقل ہو گیا مال, ٹھیک ہے نا. اب میں مثال دینا کیا چاہ رہا تھا, میں مثال دینا چاہ رہا تھا کہ وہ بیچارہ جو مرا ہے اس کا بینک بیلنس تو بہت ہے, کروڑوں پہ رکھے ہوئے ہیں, لیکن وراثت دینے والا نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, باپ کوئی بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں, آپ سے نہیں, میں فقہاء سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مجھے بتائیں کہ وہ تو قبر میں گیا, اس کا مال تو ہے نا, تو یہ مال کہاں جائے گا, یہ گھر کہاں جائے گا, یہ گاڑی کہاں جائے گی؟ علماء نے لکھا, فقہاء نے لکھا کہ یہ مال جائے گا معصوم کے پاس, یہ مال جائے گا, توجہ کرنا, حاکم شرع کے پاس. میں ایک سننے والے سے خطاب کر رہا ہوں, کیوں جائے گا یہ مال حاکم شرع کے پاس کیوں گیا؟ اس لیے کہ یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی وارث نہیں. بس مکمل ہو گیا جملہ, مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. میں نے کہا یہ مال کہاں گیا, یہ کہاں گیا مال؟ آپ نے دیکھا, آپ نے کہا میں نے نہیں دیکھ کیا. اسلامی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا مال, یہ گھر, یہ سب جائے گا معصوم کے پاس, حاکم شرع کے پاس. تو میں نے کہا یہ سارا مال چلا گیا, سب میراث میں چلا گیا حاکم شرع کے پاس. آپ نے کہا نہیں, یہ جملہ غلط کہا آپ نے. میں نے کیا خرابی کی؟ آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ سارا مال جائے گا حاکم شرع کے پاس. میں نے بھی کہا کہ آپ نے کہا نہیں, آپ نے یہ کہا کہ یہ مال میراث بن کر جائے گا حاکم شرع کے پاس, میراث بن کر نہیں جائے گا. میں نے کہا کیوں نہیں جائے گا؟ آپ نے کہا اس لیے کہ وارث کہاں ہے جو میراث بنے. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. میرا پیغام مکمل ہو گیا, آباد رہے میرے بزرگ, میرے نوجوان, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا مال تو جائے گا حاکم شرع کے پاس, لیکن یہ مال میراث نہیں کہلائے گا. وہ دلیل کیا ہے اس کی کہ وارث کہاں ہے, بیٹا کہاں ہے, بیٹی کہاں ہے, بھائی کہاں ہے, بہن کہاں ہے, جو اس کی وارث بنے, ہے نا. تو اصول بن گیا کہ مال تو چلا گیا حاکم شرع کے پاس, لیکن میراث بن کے نہیں گیا, میراث کیوں نہیں کیا؟ اس کے وارث نہیں ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا, کیا سمجھ میں آ گیا؟ جملے کو یاد رکھنا علی والوں, جہاں جہاں بیٹھے ہو, جب بھی لفظ میراث بولا جائے سمجھو کہ وارث ہے. میں زیادہ آپ کا وقت دینا نہیں چاہ رہا ہوں. جب بھی لفظ وارث بولا جائے, ضرورت نہیں ہے کہ بولا جائے کہ میراث بھی ہے, ضرورت نہیں ہے کہ بولا جائے کہ وارث بھی ہے. نہیں, جہاں کہیں تمہیں لفظ نظر آ جائے لفظ میراث, سمجھ جاؤ کہ وارث ہے. اب قرآن کھولو اور کھول کے دیکھو کہ پروردگار نے کیا یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو سورہ فاطر میں علی والا مجھے ایک آیت ملی, توجہ کرنا, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو مسلمانوں سے کہ قرآن کب تک میراث ہے, کہیں گے قیامت تک. تو پھر مانتے کیوں نہیں کہ اگر قرآن میراث بن کے قیامت تک جائے گا تو وارث بھی ساتھ ساتھ جائے گا. مسکن اثر حسین نوابہ
حوض کوثر ذرا پیار سے بولو، ذرا جھوم کے بولو، نعرے آواز بلند آواز بلند صلوات بھیج دیں محمد والے. پڑھو تھوڑا سا اور. بیان میرا ختم ہو گیا، مجھے 5 سال پڑھنے مکمل کرنا ہے اور گفتگو ہوگی آپ سے، لیکن دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کا. اب یہ میں نے آیت پڑھی، آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ قرآن جا کے کھولیں، اس زمانے سے پوچھیں کیا کہا اللہ نے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. اگر آپ غور فرمائیں، غور کر رہے ہیں تو مجھے ایک جملہ کہنا ہے. اتنا مجمع بیٹھا ہوا یہاں پر ہے نا آغا خانے کے اندر. اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ترجمہ کروں. ہم نے ثم اللہ کہہ رہا ہے اورثنا الکتاب الذین، ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. قرآن میراث ہے نا، اور ابھی ہم نے طے کیا تھا کہ جہاں میراث ہوتی ہے وہی وارث ہوتا ہے. خدا نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنی قرآن کا وارث اپنے سارے بندوں کو نہیں بنایا. کس کو بنایا مالک؟ کہا اصطفینا، جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا انہیں قرآن کا وارث بنایا. قرآن سے میں داری سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں لفظ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں. لفظ مصطفیٰ اس کے لیے آتا ہے جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے بولے سارے. نعرے ماشاءاللہ مل کے سارے. آواز بلند سورہ فاتر کیا ہے؟ کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن اب چھوٹا سا مسئلہ اور رہ گیا ہے، اسی کو آپ حل کر رہے ہیں انشاءاللہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور زمانے کو سناتے رہیں. یہ ایک فقہی مسئلہ میں نے آپ کو سنا دیا. تو اگر میں بولوں بیٹا تو باپ سمجھ میں آئے گا، اگر آپ بولیں بھائی تو میں سمجھوں گا دوسرا کوئی بھائی ہے. اب 10 مثالیں آپ کو نکالتے رہیں. یہ الفاظ متضائفین ہیں. میں کہوں جناب پڑوسی، ایک لفظ بولا پڑوسی، اور آپ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ آپ بولتے تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا کہا قرآن نے کہ ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. ابھی ہمیں طے کیا تھا جہاں میراث وہیں وارث، جہاں وارث وہیں میراث. اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. جہاں لفظ میراث مل جائے وہیں وارث ہے. اب جا کے علماء سے پوچھنا جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی تھیں اتنے معصوم سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا مسلمان جیت گئے، تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں مسلمان جیت گئے. اچھا جو کافر آیا ہے اس میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں. ایک جملے میں فیصلہ کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی تھکن دور ہو جائے، مجھے اجازت دینے آ جائے. وہ کافر آیا، عورتیں آئیں، ہے نا؟ اب پوچھیں اسلام سے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. وہ مسلمان تو فاتح ہو گئے، جنگ جیت چکے ہیں، اور وہ مفتو ہیں، وہ ہار چکے ہیں. اب وہاں سے مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہے ہیں، ہے نا؟ مرد بن رہا ہے غلام اور عورت بن رہی ہے کنیز. اسلامی فقہ کا مسئلہ یہ ہے، میرا ساتھ دینا، جو نہیں بولا بولے گا میرے ساتھ ساتھ. اسلامی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ غلام اگر صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے 2000 روپے کما کے لائے، محنت کی ہے نا اس نے اور پیسے کما کے لائے، جا کے دیکھیں فقہ کا مسئلہ کیا ہے. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلام اپنے اس 2000 کا وارث نہیں بنتا. آواز نہیں آئی مجھے سارے مل. ختم ہو گئی میری گفتگو، کل گفتگو ہوگی. مل کے ذرا زمانے کو سناؤ. وہ غلام جو 2000 کما کے لایا ہے وہ اپنے اس پیسے کا وارث نہیں بنتا. میں نے کہا کیوں نہیں بنتا؟ کہا کیونکہ وہ غلام ہے. اچھا میں نے کہا جو عورت آئی ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ کنیز ہے. میں نے کہا وہ اگر 5000 روپے کما کے لے کے آئے تو کیا اپنے پیسے کی وارث بنے گی؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں بنے گی. میں نے کہا وہ کیوں نہیں بنے گی؟ کہا وہ کنیز ہے. تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کنیزی وراثت سے روکتی ہے، غلامی وراثت سے روکتی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جب عام مال کی وراثت غلاموں تک نہیں جاتی تو قرآن کی وراثت غلاموں تک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس جملہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ. آخری جملہ کہہ دوں میں، جملہ مکمل ہو گیا میرا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں سارے مجمع سے سوال کر رہا ہوں. وہی میرے ساتھ آباد رہے، سلامت رہے. آپ کے
زمانے معطر رہے علی کے ذکر سے. ڈپریشن میں آ جاتا ہے انسان, اور آج کا انسان تو بہت ڈپریشن میں آتا ہے نا, پریشانی میں آ جاتا ہے. دوائیں کھا لی, مسکن دوائیں کہ تھوڑی نیند آ جائے, سکون مل جائے, اطمینان مل جائے. عادی ہوئے دواؤں کے کہ بھائی سکون مل جائے. خدا کیا کر رہا ہے قرآن میں؟ خدا فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. میں نہیں بول رہا ہوں, یہ قرآن کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. پھر سنیں قرآن کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ اے انسانوں, خبردار. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر سے, بذکر اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان ملتا ہے. بھئی دلوں کو اطمینان ملتا ہے نا, کس کے ذکر سے؟ اللہ کے ذکر سے. اور میرے نبی کی حدیث یاد آئی, میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی. علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. اس لیے کہ علی کا ذکر, میرا ذکر, میرا ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر عبادت ہے. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. میرا کوئی جملہ نہیں ہے, وہ قرآن کی آیت ہے اور یہ نبی کی حدیث ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور نبی نے کیا کہا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی. ٹھیک ہے نا, تو آپ بھی علی کر رہے ہیں, میں بھی علی کر رہا ہوں. میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا تھا. اب میں کیا کروں؟ قرآن میں سورہ فاتحہ میں اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنایا جو ہمارے مسوا بند ہیں. تو قرآن میراث ہے نا, اور علی ہے اس کا وارث. ٹھیک ہے نا, علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں. وہ سوال ابھی تک قائم ہے کہ جو کنیز پیسہ کما کے لائی ہے وہ اپنے مسئلہ میں نے کہا تو نہیں ہے نا, یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے. وہ کنیز جو پیسہ کما کے لائی ہے, ختم کر رہا ہوں, وہ کنیز جو پیسہ کما کے لائی ہے. آپ دیکھو چہرے کھلے میں آپ کے. آخری جملہ کہنے دیں, مجھے اجازت دیں. وہ غلام جو پیسہ کما کے لایا, محنت کی, مشقت کی, مزدوری کی, ہے نا, لیکن اپنے مال کا وارث نہیں بنا. وہ کنیز اپنے مال کی وارث نہیں بنی, کیونکہ وہ کنیز ہے اس طرح نہیں بنے گی. کیونکہ وہ غلام ہے اس کے اپنے پیسے کا وارث نہیں بنے گا. اب سوال ہے سارے عالم سے کہ اس پیسے کا وارث بنے گا کون؟ وہ جو کنیز کما کے لائی ہے اس کا وارث بنے گا کون؟ پیسہ تو موجود ہے نا. تو علماء نے لکھا, فقہاء نے لکھا کہ جو اس غلام کا آقا ہے, جو اس کنیز کا مولا ہے, وہ اس کے پیسے کا وارث ہے. اب سمجھ میں آیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی. جو غلام ہے وہ مولا نہیں. لیکن تاریخ میں ایک ملا جو حسین کا غلام تھا, ہمارا مولا عباس. دیکھو جب حشر کا دن ہوگا نا اور رسول مسند شفاعت پر بیٹھے, شبیہ علم برآمد ہوگی, نعرے لگایا آپ نے, اللہ کے اس نعروں کو, اس عبادت کو قبول فرمائے. لیکن مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے حسین پر رونے کے لیے. مجلس اعلیٰ ہے, جب حشر کا دن ہوگا اور رسول, روایت ہے, مسند شفاعت پر ہوں گے, اس وقت شہزادی آئیں گی تو رسول پوچھیں گے بیٹی آج شفاعت کا دن ہے, کچھ سامان شفاعت لے کر آئی ہو؟ بی بی بے اختیار کہیں گی بابا کفان للشفاعت یدان مقطوعتان لولد عباس. بابا میں اور کچھ تو نہیں لائی, بس اپنے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو لے کر آئی. رونے والوں, آپ کو یاد ہے, آپ کو یاد ہے اصحاب گئے, انصار گئے, عاشور کے دن ایک منزل پر ابو الفضل عباس مولا کی خدمت میں آئے. مولا مجھے بھی جنگی جاتا تھا. کہا عباس تم تو میرے لشکر کے نمبردار ہونا. عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا اور کہا مولا اب وہ لشکر کہاں جس کا میں نمبردار.
کہ अब्बास कुछ भी हो जाए खुदा आपके पुरसे को कबूल फरमाए, तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं दूंगा। ये सुनना था मेरा मौला मख्तल कहता है पलटा और एक खैमे के सामने आकर बैठ गए और सोच रहे हैं कि कैसे जंग की इजाज़त दी जाए। इतने में अब्बास के कानों में किसी बच्ची की आवाज़ आई कि फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ। खुश हो गए, कहा बेटी सकीना सर मेरे पास तो आना। बच्ची आई, प्यार किया, कहा बेटी बहुत प्यासी है। कहा हाँ चाचा जान। कहा जान छोटा मशकीज़ा लेकर आ जा। बच्ची है ना, दौड़ती हुई गई, मशकीज़ा लेकर आई। अब्बास ने सकीना को अपनी गोद में लिया, आए हुसैन के पास। हुसैन की निगाह पड़ी, मेरे मौला की निगाह पड़ी। कहा अब्बास मैं समझ गया, सकीना को सिफारिश के लिए लाए हो ना, जाओ अब्बास मैंने तुम्हें इजाज़त दी। और अब बच्ची से कहने लगे बेटी आज तो चचा को इजाज़त दिलवा रही है, जब जालिम तमाचे मारेंगे जब चचा को बड़ा याद करेगी। जाओ अब्बास मैंने इजाज़त दी, लेकिन खबरदार शहजादी ज़ैनब से इजाज़त ना भूलना। आए अब्बास, रो रहे हो तुम। शहजादी ज़ैनब के खेमे में अब्बास के माने जाते हैं बिगड़े तेवरों वाला। हिम्मत नहीं है अब्बास की, मेरे मौला की, कि ज़बान से शहजादी से जंग की इजाज़त मांगे। खेमे के गोशे में सर को झुकाकर खड़े हो गए। शहजादी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, अब्बास जब भाई ने नहीं रोका तो बहन कौन है रोकने वाली। अब्बास जाओ, लेकिन एक जुमला सुनते जाओ। मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कांधे में रखा था और कहा था बेटी एक दिन तेरे बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएंगी। मैं सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई, इसकी क्या मजाल कि उसके बाजू में रस्सी बांधे। सुनने वालों बस आखिरी जुमला, इतनी मोहब्बत थी अब्बास को सकीना से और सकीना को अपने चचा से। काफिला करबला से कूफा गया, कूफा से शाम आया। सुनते हैं ना, शाम का एक शहर है, बस इसी पे रवायत पढ़ रहा हूँ, मसाइल खत्म कर रहा हूँ। शाम का एक शहर है, शहर हिम्स, आज भी मौजूद है। उस ज़माने में फसीलें हुआ करती थी, दरवाजे होते थे शहर में। काफिला अहले हरम का शहर हिम्स से करीब पहुंचा, काफिले को रुका गया। एक दरख्त पर हुसैन इब्ने अली के सर को लटकाया गया। बीवियां दरख्त की छांव में बैठ गई, रो रहे हैं आप। बस आखिर जो है फौज यजीद के खैमे लगे और सैयद सज्जाद को जलती धूप में बिठाया। आपको याद है, गले में तोके खारदार, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में भेड़ियाँ। मुझे बताओ आज़ादारों, लोहा अगर गर्मी में धूप में पड़ा रहे तो गर्म होगा ना। लोहा इतना गर्म हुआ कि सज्जाद के जिस्म में छाले पड़ने लगे। उठा मेरा मौला, बस मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, उठा मेरा मौला और उठकर मकसद कहता है एक खैमे की छाव में आकर बैठ गए। जुल्म भी अपने कमाल पर, सब्र भी अपनी कमाल पर। उस खैमे के अंदर सुनोगे, फौज यजीद का एक सरदार था। उसके कानों में जब जंजीरों की झनकारों की आवाज़ें आई तो उसने अपने गुलाम को बुलाया और कहा, ये आवाज़ कैसी, ये झनकार कैसी? कहा अमीर वो जो कैदी है उसका जिस्म चल रहा है, वो धूप से उठकर छाव में आके बैठ गया है। कहा उसे हुक्म दो कि फिर धूप में जाके बैठे। गुलाम आया और सैयद सज्जाद से कहने लगा सरदार राजी नहीं है तो फिर धूप में जाकर बैठ जाओ। मख्ता के जुमले हैं। मेरे मौला ने सर बुलंद किया और कहा अपने सरदार से जाकर कह दे कि मैं खैमे में दाखिल तो नहीं हो रहा, मेरी बेड़ियाँ ठंडी हो जाएं तो मैं फिर धूप में जाके बैठ जाऊंगा। बस ये सुनना था कि सरदार ताजियाना लिया हुआ धूप में निकला और उसने ताजियाना बुलंद किया सैयद सज्जाद पर। बीबियां दूर से देख रही थी। पुकारा शहजादी ज़ैनब ने कि बेटे मेरे करीब आ जाओ। दरमियान में बीबियों ने उन्हें बिठाया और साया किए हुए शाम तक खड़ी रही। ये है कमाल जुल्म। और अब शाम हो रही है, शहर का दरवाज़ा खुला। शहर के लोग बस आखिरी जुमला, पानी की मशकीज़ें लिए दरवाजे से बाहर निकले। वो बच्ची जो करबला में प्यासी थी,
वो अब तक प्यासी है। देखो हुसैन, तुम रो रहे हो, असर आशूर पर शहीद हो गए, हुसैन की प्यास ख़त्म हो गई। अब्बास बड़े प्यासे थे, अब्बास की प्यास असर आशूर पर ख़त्म हो गई, लेकिन ये बच्ची कब तक प्यासी रही कुछ नहीं मालूम। आखिरी जुमला, खुदा आपके आवाज़ों पर रहम करे। एक मरतबा शिमर ने जो मशकीदा बाजार थे उन्हें ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि पानी पिलाते हुए चलो, और एक मशकीदा उसने खुद उठाया और जो बड़े बड़े सरदार थे उन्हें पानी पिलाता हुआ चला। बच्ची ने ये मंजर देखा, फिर अपनी फूफी को देखा और कहा, फूफी अम्मा इजाज़त है कि मैं शिमर से जाके पानी मांग लूँ? कहा बेटी अगर वो दे दे, आखिरी जुमला, वो दे दे तो जाके मांग ले। बच्ची आई, मकतब जुमला सुनोगे, बच्ची आई, आने के बाद उसने यकीन जानो अतदारो शिमर से कोई मुतालबा नहीं किया, खड़ी रही, बस वही किया जो असगर ने किया था, अपनी सूखी जबान निकाल के दिखला दी। खुदा आपके पुरसे को कबूल करे, खुदा आपके रोने को कबूल करे, खुदा आपके आंसुओं को फातिमा ज़हरा के रोमाल में जगा दे। शिमर ने सकीना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, शिमर ने सकीना की सूरत देखी, जब ये नंबर बरामद होगी ना, पानी दिया नहीं, जबान से रोने वाले कुछ कहा भी नहीं। बच्ची छोटी है ना, 3-4 साल बच्ची, हमें खुदा नसीब करे ज़ियारत को, वो समझी कि जब अपनी फौज को पिला लेगा तो फिर मुझे पिलाएगा। रोने वाले शिमर पानी पिलाता हुआ चला, बच्ची पीछे पीछे चली। एक मंजिल पर जब सारी फौज ने पानी पी लिया तो अब बच्ची को इत्मीनान हुआ कि जब बचा हुआ पानी मेरे हिस्से में आएगा। एक बड़ा शिमर ने सकीना की सूरत देखी और बचा हुआ पानी जमीन पर बहा दिया। पानी का बहना था कि बच्ची पूरे कद से जमीन पर गिरी, अपना रुखसारा जमीन पर रख दिया। शिमर ने ताजियाना उठाया, रोने वालों ताजियाने का उठना था कि बच्ची घबरा के उठी और एक सर को मुखातिब करके कहने लगी, चाचा अब्बास, अगर आप जिंदा होते तो कोई सकीना पर ताजियाना नहीं उठा सकता। बेटा रास्ता दे दो लाने को, बाकी किसी का